قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس ٹاپک کو لینے کی وجہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کے لیے یہ ٹاپک لینے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہلو کی طرف غور کرنا ہے جو آج میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے ایک رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 22 سالہ نوجوان نے کم آمدنی اور بڑھتی مہنگائی سے تنگ آ کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ 22 سالہ نوجوان نے کم آمدنی اور بڑھتی مہنگائی سے تنگ آ کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ آپ نے اس کی پہلی رپورٹ سنی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آمدنی کم تھی، روزگار پر تھے مگر آمدنی کم تھی۔ جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، اور مہنگائی چونکہ ان کی آمدنی سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی، جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور بدقسمتی کے خودکشی کے لیے، اور خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جو بھی مسلمان دنیا سے جائے گا اگر خدا نہ خواستہ خودکشی بھی کی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اگر یہ مسلمان تھے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک اور رپورٹ دیکھتے ہیں۔ محنت کش نے معاشی طور پر پریشان ہو کر موت کو گلے لگا لیا۔ 30 سالہ بیگ بنانے والا شخص کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ اب اس کا بھی یہی پرابلم تھا، برسر روزگار تھا اور کام کاج کرتے تھے، بیگ کا کام تھا، اور روزگار کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر روزگار کی اگر کمی آ بھی جائے اور آپ کی آمدنی نہیں آ رہی اور آپ کی ارننگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن گھر پہ تو 2 یا 3 ٹائم کا کھانا چاہیے، بچے بھی ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، بجلی کے بل ہوتے ہیں، اگر گھر کرائے پر ہو تو یہ بھی ایک پریشانی سامنے ہوتی ہے، کیونکہ کرایہ دار بھی ہر کرایہ دار جس نے گھر کرائے پر دیے وہ بھی امیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گھروں کا کرایہ آتا ہے تو اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے، اب کرایہ آنا بند ہو جائے تو اس کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے دوسری رپورٹ بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شخص جو تھا معاشی طور پر پریشان ہو کر اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ اب واللہ علم اس سے ان کی کیا مراد ہے موت کو گلے لگا لیا۔ اگر خودکشی کی تو خودکشی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کو میں تیسری رپورٹ دکھاتا ہوں۔ معاشی حالات سے دل برداشتہ شخص نے بیوی بچوں سمیت زہر کھا لیا۔ ایک بچی جہاں باغ رشتہ داروں کے مطابق یہ کافی عرصے سے بے روزگار تھے اور ان کے گھر کئی دن سے راشن نہیں تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بیان ریکارڈ کر لیا ہے، ان کے معاشی حالات بہتر نہیں تھے۔ اب یہ تیسری رپورٹ جو آپ نے دیکھی، دل برداشتہ ہو کر اس نے بیوی بچوں سمیت زہر کھا لیا۔ اب بیوی بچوں سمیت زہر کھا لینا، یہ اس پہ 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں، قتل بھی آ جاتا ہے۔ تو اس نے اگر زہر کھا لیا، بچوں کو قتل کر دیا یا جو بھی اس کی وجہ ہو، اور خود بھی خودکشی کر لینا، خود زہر کھا لینا، ظاہر یہ سب چیزیں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اب رشتہ داروں کی طرف سے بھی جو باتیں آئی ہیں وہ بھی یہی تھا کہ معاشی پریشانی تھی، گھر میں کھانے پینے کو نہیں تھا۔ تو یوں اگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر میں آپ کو یہ رپورٹیں دکھانا شروع کروں کہ جس میں غربت کے ستائے باپ نے 4 سالہ بیٹی کو خود سے باندھ کر نہر میں کود کر اس نے خودکشی کر لی، تو یہ پوری رپورٹس ہے میرے پاس، یہ میرے ہاتھ میں اور بھی چیزیں ہیں۔
اب یہ ہے ایک ایشو جو میں آج سبق آموز خبروں میں آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ چاہے مدری چینل پر ہیں یا سوشل میڈیا پر ہیں یا دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ایک نہیں ہے، ایسی سینکڑوں چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. آئی تھنک کہ شاید آئے دن میڈیا پر بھی اس کی کوریج آتی ہو، تو اتنا مجھے پتہ نہیں ہے. اخبارات میں بھی اس کی کوریج ڈیفینیٹلی آتی ہوگی، اور یہ سب تقریباً وہیں سے رپورٹ ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں جو ہمارے پر رپورٹ ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس اس کی خبریں آتی ہیں. نہ جانے دنیا میں روزانہ کتنے ہی لوگ روزگار کی وجہ سے، روزگار کی کمی کی وجہ سے، معاشی پریشانی کی وجہ سے، رزق میں تنگی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور اس طرح کی یہ وجہ، میں نے وجہ یہی بتائی. اور بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن میرے صرف ایک وجہ، آج ہمارا فوکس یہی وجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں، یا پہلے قتل کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا، پھر خود ہی اپنے آپ کو بھی خودکشی کا شکار کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمارے اس وقت سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں، اس کو روکنے پر آج ہم نے یہ پروگرام کرنے کی میری نیت کی تھی کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، اللہ پاک پر توکل بڑھانا، کہ اللہ پاک رزق کا مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے. وہ فرماتا ہے زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. سورہ 12واں پارہ جو ہے قرآن پاک کا 12واں پارہ شروع ہی اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے. تو رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، لہذا رزق کی تنگی کی وجہ سے اگر کوئی اپنی جان لیتا ہے یا کسی کی جان لیتا ہے، وہ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک پر توکل، کہ اللہ پاک پر بھروسہ، کہ اللہ پاک اتنی بڑی اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے، لیکن پرندہ اپنے گھونسلے بھوکا جاتا نہیں ہے. چرین پرین جانور حیوان، سمندر کے اندر، زمین کے اندر، ہوا میں اڑنے والے، ہر طرف آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے سب کے لیے رزق عطا فرمایا ہوا ہے. اور جب رزق پورا ہو جاتا ہے تو دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے. لہذا اس وجہ سے کہ میرا رزق نہیں ہے، میری تنگی ہے، اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے کے جانا، یہ خود پر اور دوسروں پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. اور اس پر ہمیں معلومات فراہم کرنی چاہیے، میڈیا کو معلومات فراہم کرنی چاہیے، پیپر میڈیا کو معلومات فراہم کرنی چاہیے، ویب میڈیا کو معلومات فراہم کرنی چاہیے. اس پر ورکشاپ ہونے چاہیے، تربیتی سلسلے ہونے چاہیے، اس پر باقاعدہ پروگرامنگ ہونی چاہیے. یہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں ایویرنیس سے فرق پڑتا ہے. آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہائی وے پر ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے تیز رفتاری تباہ کاری ہے، گاڑی ٹوٹی پھوٹی سی لگائی ہوئی ہوتی ہے. آپ کی جب نظر اس مطلب بورڈ پر پڑتی ہے، تھوڑا سا آپ کا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹتا ہے کہ نہیں ہے، یہ چند منٹ آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. ایک ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایزی چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حادثہ ہو جائے، آپ موت کا شکار ہو جائیں. یوں آتے جاتے چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ہمیں معلومات فراہم کر رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ جناب ہماری تنگی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، دودھ کے لیے پیسے نہیں ہے، تو راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب سحری افطاری آ رہی ہے. اصل میں یہ بڑا مطلب کہ حساس موضوع ہے، سحری افطاری. اور سحری کے لیے گھر میں کھانے کا نہ ہونا، افطاری میں گھر میں پراپر کھانے کا نہ ہونا، پھر آس پڑوس کی باتیں سامنے آنا، خاندان اور رشتہ دار کی باتیں سامنے آنا، بچوں کا کہنا کہ کھانے کو نہیں ہے، میں کس سے سحری کریں، کس سے افطار کریں، روزانہ اسی طرح ہوتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ خود ہی ماں باپ کو بڑا مطلب بے چین کر دیتا ہے. پھر وہ ایسا راستہ اختیار کرتے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو نمبر ایک، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اور یہ حرام موت کا راستہ، قتل کا راستہ، اور اسی طرح مطلب کہ کوئی بھی برا راستہ، چاہے وہ روزگار کے تعلق سے، کمانے کے تعلق سے، یہ راستے اختیار کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر دعا کریں، استغفار کریں. اللہ پاک ہمارے روزگار میں، رزق حلال میں برکت دے. کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد سنت کے مطابق ہاتھ دھوئیں، منہ کا اگلا حصہ دھوئیں، جس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے دسترخوان میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ گھر والوں کو سلام کریں. گھر میں کوئی نہیں تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، اور ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے روزی میں اور آپ کے مال اسباب میں کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یوں مطلب کہ روزگار میں برکت کے جو
ہمارے پاس حدیثوں میں چیزیں آئی ہیں، اس کو اگر پڑھیں گے اور وہ کام کہ جس سے برکت چلی جاتی ہے اس کو اگر ہم پڑھ لیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم کئی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے جو خاص ان کے لیے ہے جو خدا نہ خواستہ اس طرف سوچ رہے ہیں یا اس طرف ان کی توجہ جا رہی ہے، اور تو بالکل آپ اس طرف نہ سوچئے اور اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھیے۔ رزق اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، اور وہی انشاءاللہ ہمیں اپنی رحمت سے وہی رزق عطا فرمائے گا۔ یہ ہو گیا اس پورے اس کا ایک پہلو۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ دوسرا پہلو مجھے جو اس وقت جو ایک ذہن میں بات ہے، جو ایک پین ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے یہ سحری افطاری اور لوگوں کے جو گھروں پہ جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری اور تنگ دستی کا جو اس وقت طوفان آیا ہوا ہے، وہ اس کو ضرور سامنے رکھنا، اور یہ آیا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے مہنگائی کے تعلق سے، آئیے پہلے وہ رپورٹ بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید میں آپ کو آگے لے کر بڑھاتا ہوں۔ دنیا بھر میں قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ مہنگائی کس ملک میں ہوئی ہے؟ گزشتہ برس اور رواں سال قیمتوں میں اس رفتار سے اضافہ ہوا جو اس سے پہلے 5 دہائیوں میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ بڑی معیشتوں میں جو ایک ملک سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ امریکہ ہے، اس کے بعد ارجنٹینا اور ترکیہ میں مہنگائی کی شرح زیادہ ہے، جبکہ مہنگائی کی لہر سے برطانیہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ لندن شہر میں مہنگائی کے اثرات زیادہ نمایاں دیکھنے میں آئے۔ ترقی یافتہ ممالک کی اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم OECD کے مطابق امریکہ میں قیمتوں میں گزشتہ سال 4.7% کی سالانہ شرح سے اضافہ ہوا، جو کہ ترقی یافتہ معیشتوں کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ تیزی سے ہونے والا اضافہ بنتا ہے۔ پچھلے سال مہنگائی میں اضافہ کرنے والے عوامل جیسے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں رکاوٹ پیدا ہونا، فصلوں کو نقصان پہنچنے کے بعد خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شامل ہے۔ تو یہ جو ابھی آپ نے ایک رپورٹ دیکھی کہ مہنگائی کی وجوہات یہ وجہ، اس کے علاوہ بھی مہنگائی کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، تو یہ بات تو مطلب کہ ایک طے شدہ ہے کہ مہنگائی بڑی ہے۔ اب بعضوں کی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے، سب کے سب ایسا نہیں کہ جن کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا ہے، کئیوں کے بزنس میں اضافہ ہوا ہے، کئی بزنس سیکٹروں نے ترقی کی ہے، دنیا کا ایک مختلف انداز چل رہا ہوتا ہے کاروبار کا، لیکن اسپیشلی جو جاب سیکٹر ہے، جو جاب کرتے ہیں، ان کی سیلریز میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ اچھا، دنیا میں جہاں مہنگائی ہے، تو دنیا میں جہاں مہنگائی تو وہاں پر مہنگائی سے لڑنے اور مہنگائی کے لیے ایک سروائیو کرنے کے لیے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں کی جو پاپولیشن ہے، لوگ ہیں، ان کے پاس بعض اوقات مختلف ایسی سبسڈیز اور مختلف ایسی سہولیات مہیا کر دی جاتی ہیں، لیکن چند ملک ایسے جیسے ہمارا ملک بھی شامل ہے کہ وہاں پر اس طرح کی عوامی طور پر وہ ترکیب بن نہیں پاتی، اور لوگ اپنی آمدنی کو دیکھتے ہیں اور مہنگائی کو دیکھتے ہیں، تو کہیں سے بھی ان کی مطلب کہ وہ سپورٹنگ پلر کہیں بھی نہیں ہے کہ جو ایک آدمی سروائیو کر سکے، کیا چلو مہنگائی ہے تو ادھر دائیں بائیں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا سپورٹنگ چیزیں آ جاتی ہے تعاون کرنے والی کہ ہو جائے۔ اب آپ اور ہم ہیں، یعنی کہ وہ یوں کہیں کہ میں عاشقان رسول کہ جو جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، میں اب ان سے درخواست کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لاکھوں میں ہیں جن کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے سمیت کئی گھروں کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں، بیئر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی تعداد لاکھوں میں ہے، لاکھوں لاکھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صرف کرنا اتنا ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے اور ایسی کوئی ورکنگ کر لینی، ایسا کوئی ہوم ورک تیار کر لینا جس سے آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ یہ وہ ایریاز ہیں، یہ وہ فیملیز ہیں کہ جہاں پر مجھے یہ کام کرنا۔ ابھی میں فی الحال آپ کو کسی بھی ماہ رمضان کے تعلق سے آپ کو درخواست کروں گا کہ بہت سارا افطار کا نظام جو ہے نا ہمارا سڑکوں پر بھی ہے، بہت سارا افطار کا نظام ہمارا مساجد میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اور شریعت کے مطابق جہاں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ گھر کے بارے میں سوچئے، مسجد میں جا کر تو مرد کھا لیں گے، یہ بچے اور عورتیں کہاں جائیں گے؟ گھر پہ بھی سڑکوں پر ہر آدمی نہیں بیٹھ جاتا۔ اگر اس طرح کا جو دنیا بھر میں افطار کا جو ذہن رکھتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آپ افطار کا ذہن رکھتے ہیں کہ میں افطار کراؤں، تو اس کی اگر میں مالیات پر بھی اگر غور کروں نا، آل اوور دا ورلڈ جو افطار کروائی جاتی ہیں اور دنیا بھر میں افطار کروانے کا ایک رجحان ہوتا ہے جو آؤٹ سائڈ دا ہاؤس ہوتا ہے، یعنی گھر سے باہر کے میں بات کروں، جس میں مساجد بھی ہیں، سڑک بھی ہیں اور بہت سارے ایریاز بھی ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کریں تو
ان علاقوں ان ملکوں میں جہاں غربت بھی ہے، ہر ملک میں غربت نہیں ہے اس طرح، لیکن وہاں غربت بھی ہے، تو اگر یہ ساری افطار کرانے والے اگر اس طرف بھی غور کر لیں کہ آپ کا اگر اس طرف رخ ہو جاتا ہے کہ آپ کی افطار گھروں میں پہنچ جائے، بلکہ میں کہتا ہوں روزانہ افطار کیسے آپ پہنچا سکیں گے، اس طرح کے گھروں میں اگر آپ مہینے کے بلکہ رمضان کے ابتدا میں یا ابتدائی دنوں میں ہی 5-10 ہزار 15-20 ہزار روپے بھی اگر آپ پہنچا دیتے کسی کے گھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نارمل گھر میں 10-15-20 ہزار روپیہ رمضان کے اس میں چلا جائے نا، ایک رمضان گفٹ چلا جائے گا، رمضان مبارک کا گویا کہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، اور وہ ماشاء اللہ آپ دیکھیے کہ ان کی رمضان کی سحری افطاری اور کئی بنیادی ضرورتیں اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائیں گی۔ جو اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ آپ لوگوں کی ضرورتیں اپنی مطلب کہ پوزیشن کے مطابق پوری کریں گے، اللہ پاک ہماری حاجتوں کو اپنی شان کے لائق، اپنے شان کے مطلب شایہ نشان پوری فرمائے گا۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ کسی مسلمان کی مدد کرتے رہیں گے آپ کی مدد ہوتی رہے گی، آپ کی حاجت پوری ہوتی رہے گی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، گھٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور کھانا کھلانا جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے، اور اس وقت جو بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لوٹ مار مچ رہی ہے، وہ روزگار کا ہے۔ تو ایک تو میں آپ کی توجہ جو سلائڈز آپ کو میں نے دکھائی ہیں، ایک یہ کہوں گا کہ خود اگر ہو سکے تو آپ یہ سحری افطار کے طور پر یا رمضان پیکج کے طور پر، رمضان کی عیدی کے طور پر آپ اس طرح کی فیملیز کو لیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے مال حلال سے آپ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کسی کی عزت مجروح نہ ہو جائے، کوشش کریں کہ ایک اچھے ڈیسنٹ ایک رسپیکٹیبل انداز کے اندر آپ ان تک اپنی یہ پہنچائیں۔ اگر سید و سادات کی خدمت کی سعادت ملتی ہے تو جا کر خود ہی اپنے مطلب کے ہاتھوں سے ان کے قدموں میں یہ اپنا مطلب نذرانہ حاضر کریں، اگر یہ قبول فرما لے تو ذہ نصیب، اور اللہ نے چاہا تو اگر سید صاحب خوش ہو گئے، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دی، تو کیا عجب کہ آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سیدوں کے نانا جان ہیں، ان کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو معاملہ حساس ہے، بڑا سینسٹیو ہے، یا تو اس کو سیریس لینا ہوگا۔ آپ کے گھر میں ملازم ہے، ملازمہ ہے، چوکیدار ہے، گارڈ ہے، اسی طرح آپ کے ڈرائیور ہیں، اسی طرح اور بھی 2-4 دوسرے گھر میں ہمارے ہوتے ہیں، تو یہ عموماً یہ تو امیر لوگ نہیں ہوتے، ان کی سیلری تو آپ خود دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح باہر مطلب کہ رکشہ ڈرائیور اور یہ سارے یہ ٹھیلوں پر جو فروٹ پھل بیچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ یہ کہ امیر لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی ہم کوئی برانڈڈ چیز یا کوئی ایسی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو 10,000 کی چیز 10,000 میں خرید لیتے ہیں، ہمیں بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ یار ان کو میں 9,000 کیسے بولوں، ان کو 9,500 کیسے بولوں، تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے۔ کئی ایسی شاپس ہیں جس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے، حالانکہ ان کی ارننگ، ان کی آمدنی اور ان کے پروفٹ آف ریشو جو ہیں وہ آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ غریب لوگوں سے جب سودا صرف لینے کے لیے جاتے ہیں، پھل فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ کتنا ہم لوگ ان سے کھینچ کھینچا کر ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارگیننگ کرانا یہ اچھی بات ہے، بارگیننگ کرانے کا منع نہیں کرا، بارگیننگ کرانا ہے اچھی بات ہے، لیکن جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہاں پر میں کچھ خیر خواہی کا کام کر سکتا ہوں تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ خیر خواہی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یوں مطلب کہ بہت زیادہ طبقات ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار کہاں ڈھونڈیں گے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس طرح آپ مستحق لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی، اسپیشلی جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی سڑکوں فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں، یہ مطلب جا کے کھانا کھا لیں گے، یہ تو مطلب وہیں اپنی مطلب کہ عزت کے مارے ہی مطلب کہ ان کا بالکل حالت خراب ہو جائے گی۔ تو یوں آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے نیشن ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا احساس و درد ہونا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے روزگاری کی وجہ سے بھی تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کا روزگار ہم نے لگا دیا، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو، اور ویسے بھی مطلب کہ پرندے کو بھی دیکھیں تو پرندہ اپنے بچوں کے لیے
گھونسلے نہیں بناتا، پرندہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے۔ تو ہم مطلب کہ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے جن کی آپ معلومات لے لیں، کوئی رپورٹس مل جائیں، تو آپ ان کو ایک مناسب سا روزگار دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو روزگار اچھا دے دیں، کوئی سے روزگار کی صورت بن جائے گی، اس کا اپنا بزنس شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی جاب لیس ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپرچونٹی دی ہے تو آپ ان کو جاب آفر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ وہ گھر کسی بھی غلط راستے پر جانے کے بجائے اللہ نے چاہا تو وہ ایک درست راستے پر وہ رہے گا اور چل پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور آپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ہے سیلری کا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، اور آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے واقعی وسعت دی ہے، خود آپ اپنا اگر منتھلی انکم سٹیٹمنٹ چیک کرتے ہیں تو اس میں جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہوگی کہ آپ کا اماؤنٹ کتنا زیادہ ہے، اور اس اماؤنٹ سے آپ بزنس ہی بڑھا رہے ہیں، اپنی پراپرٹی بڑھا رہے ہیں، آپ جو بھی بڑھا رہے ہیں، خیر وہ آپ کا اپنا لک آفٹر ہے، وہ آپ کا اپنا مطلب کہ پرسنل میٹر ہے، اس میں تو ڈیفینیٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت کہ الدین و نصیحہ حدیث پاک میں دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، ایک اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، آپ اگر اپنا ایئرلی انکم سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یار اتنا مطلب کہ 8-10 کروڑ روپیہ میرا مطلب کہ نیٹ پروفٹ اگر آ جاتا ہے، اس میں سے اگر میں 1.5-2-3 کروڑ روپیہ اگر سال کا میں اپنے امپلائیز کی اور اپنے آس پاس والوں کی سیلریز بڑھا دیتا ہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا، میرے نفع میں کتنی کمی آ جائے گی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں نفع میں کمی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی دعائیں، ان کی ہمدردیاں، ان کا خلوص اور ان کی آپ سے محبت آپ کے بزنس کو بڑھا دے گی۔ آپ دیکھ کر کے تو دیکھیں، اور یہ کر سکتے ہیں جن کا میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اگر اپنی وے آف ارننگ کو دیکھتے ہیں اور اپنا فائنلی انکم اسٹیٹمنٹ اگر دیکھتے ہیں، بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اور اپنا جب نیٹ پروفٹ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے، جس میں سے آپ اگر غور کریں، یہ زکوٰۃ کے علاوہ بات کر رہا ہوں، جی ہاں یہ زکوٰۃ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس پہ غور کریں تو لاکھ فیملیز کو یہ سارے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں الحمدللہ یہ اچھا خود کفیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جاب کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں، کروڑوں میں لوگ جاب کر رہے ہیں، کروڑوں میں لوگ جاب کر رہے ہیں، اور ان میں ایک تعداد وہ ہے جن کی سیلری 25,000 30,000 سے اوپر نہیں ہے، جو کر رہے ہیں میں ان کا کہہ رہا ہوں، 15 والے بھی ہیں، 12,000 والے بھی ہیں۔ آپ سوچئے کہ آج کے دور میں 15,000 20,000 اور 12,000 یا 25,000 روپے میں گھر چلانا کتنا مشکل کام ہے نا، کتنا مشکل کام ہے۔ تو میں تو ریکویسٹ کروں گا خاص طور پر ان لوگوں سے جن کی ایک ہوٹلنگ 25-30-50,000 روپے کی ایک ہوٹلنگ ہو جاتی ہے، اور ان کی مطلب کہ ایک ٹریولنگ 1-2-3 کروڑ روپے کی ہو جاتی ہے۔ آج امت پر وقت ہے، ایک بڑا پریشانی والا وقت ہے۔ ہم اگر اپنی بہت ساری خواہشات کو ریڈیوس کر کے، کم کر کے یا ختم کر کے ان مستحقین کی اور ان ضرورت مندوں کی مدد کی طرف اگر ہم چلے جاتے ہیں، آپ غور کریں کہ اللہ پاک کی رحمت سے کس قدر ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میں چند ملک کے غریب جو ملک کہلاتے ہیں اتنے زیادہ معاشی طور پر، عوامی طور پر اتنے زیادہ مستحکم نہیں ہیں، میں ان ممالک میں جا کر دیکھا تو ان میں بھی وہ لوگ ہیں۔ تو میں تو اس بات کی طرف آؤں گا جو امیر اہل سنت نے کچھ عرصے پہلے بھی فرمائی تھی، اب بھی فرماتے ہیں، اگر دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں، دنیا بھر کے وہ تمام مسلمان، دنیا بھر کے وہ تمام مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ اپنی فرض زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان بھی آپ کو انشاءاللہ غریب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے 1-2 سال کے اندر یہ شاید آپ زکوٰۃ لے کر نکلے گا، وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم اس کام کو سنسیریٹی کے ساتھ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم دینی ادارے ہیں یا اس طرح کے جیسے دعوت اسلامی یا دیگر اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی یقیناً مدد کرنی ہے، اور ان کی مدد میں بھی بہت سارا یہ دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو جیسے دعوت اسلامی 52,000 امپلائیز کے ساتھ چل رہی ہے، تو اگر 52,000 امپلائیز جن کی ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کو دعوت اسلامی سیلری دیتی ہے، اور ہماری سیلری تقریباً 1.5 ارب روپیہ ماہانہ ہے، 1.5 ارب روپیہ ماہانہ ہے کم و بیش، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیلریز گھروں میں جاتی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی ایک ویلفیئر ہے اور ایک بہت بڑا دین کا کام ہے۔ یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے۔ تو اس طرح ہمارے دعوت اسلامی میں 52,000 امپلائیز ہیں، دیکھیں دنیا بھر میں تو کروڑوں امپلائیز ہیں،
ہم بھی اپنے ڈونیشن کو بڑھتا دیکھ کر سیلریز بڑھانے پر ہمیشہ غور کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں ڈونیشن ملے گا تو ہم سیلریز ان کی انکریز ہی کریں گے, اللہ نے چاہا تو ان کو بونس بھی دیں گے. تو ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر, ڈونیشن کے اوپر, کہ ڈونیشن ہمارے پاس کتنا آیا کہ جس کو ہم اس طرح تقسیم کر سکیں کہ ہم سیلریز اچھی کر سکیں. لیکن جن کے اپنے پرائیویٹ بزنس ہیں اور جن کے اپنے پرائیویٹ امپلائیز ہیں, 500 امپلائیز ہیں, 200 امپلائیز ہیں, 5000 امپلائیز ہیں, جی ہاں ہیں, 10-10 ہزار امپلائیز کے ہیں, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کے بڑی بہت بڑا مطلب کہ نمبر آف امپلائیز ہے, لیکن آپ ان کی نیٹ انکم دیکھیں تو وہ اپنے امپلائیز کی سیلری بڑھا سکتے ہیں, ان کے میڈیکل میں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو 1 یا 2 ٹائم کا کھانا والنٹری دے سکتے ہیں. آپ بہت ساری چیزیں ہیں, اگر آپ سے غور کریں تو الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر کے مسلمان, چاہے آپ دنیا بھر میں جہاں بھی مجھے دیکھیں, سنیں یا دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں یا دیکھیں گے یا سنیں گے, ہم سب اس طرف غور کریں کہ ہم اپنے ان غریب مستحقین جو رشتہ دار ہیں, یہ بھی عام جو غریب مستحقین یا غریب لوگ یا ضرورت مند جو مسلمان ہیں وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو دینی ادارے, جو دینی کام, عاشقان رسول جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتے ہیں, جیسے میں دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو ہم غور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرف اپنا رخ کریں, اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹائیں, اس جگہ پر تھوڑا آگے لائیں, اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مسلمان مل کر دوسرے مسلمان کی اگر مدد کو آ جائے گا, رب نے چاہا تو بہت آسانی ہو جائے گی. کہ مومن کی اور مسلمانوں کی خوبصورت شان اور پہچان بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہے, مسلمان قوم ایک جسم کی طرح ہے, کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے. مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا. ہم پڑھے تو صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس ہمیں آپس میں کس طرح متحد و متفق ہو کر رہنا ہے اور کس طرح ہمیں ایک دوسرے کی مدد و غمخواری کرنی ہے. اس پر میں خلفائے راشدین کا تذکرہ جب پڑھتا تھا, جو میں نے پڑھا ہے, تو سیدنا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کی سیرت پاک میں علیحدہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ کس طرح ایک غریب گھرانوں کی جا کر مدد کیا کرتے تھے, ان کے گھر پہ راشن پہنچاتے تھے, ان کے بچوں کو پکا کر کھلاتے تھے, اور کس طرح مطلب کہ ایک غریب گھر کی انہوں نے مطلب کہ اپنے ذمے ایک وہ مطلب لے رکھی تھی, جو اپنی وہ دے رہے تھے, کہ جس کو ماشاءاللہ ہم ایک ماڈل ہے ہمارے لیے یہ ان کی خدمات جو انہوں نے ماشاءاللہ انجام دی ہیں. تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی اس کو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی سیرتیں تو اس طرح, خود ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت سے قرض دیا کرتے. جی ہاں, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت سے بہت زیادہ قرض دیتے تھے, اور قرض دیتے پھر معاف کر دیتے تھے. یہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہے. تو آج اتنا ہی ہے, اور آخر میں اپنی غذاؤں کو, اپنے اناج کو ضائع ہونے سے بچائیں. تو ماہ رمضان میں بھی اس کا مطلب اگر میں کہوں کہ جو سڑکوں پر جو پھل فروٹ اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے, مساجد کے جو پھل فروٹ اہتمام ہوتا ہے, اس میں ہماری وہ چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں. اچھا, اب ایک ہی فروٹ کا تھال ہے, اسی فروٹ کے تھال کے اندر کیونکہ فروٹ تو پانی نکلتا ہے, اسی میں تلی ہوئی چیزیں بھی ڈال دی ہیں. اگرچہ اس کے اوپر کلام ہو سکتا ہے, پیاز بھی ہوتی ہے, منہ میں بدبو آ سکتی ہے, اور بھی اس پہ کلام ہو سکتا ہے, لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مال مفت دل بہرم والا نظام نہیں ہونا چاہیے. وہ سارا مطلب کہ وہ جو پھل فروٹ کے ساتھ چیزیں رکھے, کئی چیزیں تو کھانے جیسی بھی نہیں رہتی, پھر جتنا کھایا جو بچ گیا اس کا کیا ہوا. تو کئی ایسی آپ کو جگہیں آپ کو پتہ چل جائیں گی اگر آپ غور کریں گے کہ جہاں پر اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ علامان والحفیظ. اس کے لیے ایک ڈاکیومنٹری تیار ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں انسانی استعمال کے لیے تیار کی جانے والی تقریباً 1/3 خوراک ضائع ہو جاتی ہے. سالانہ 1.3 ارب ٹن خوراک کے ضیاع سے $940 بلین کا معاشی نقصان ہوتا ہے, جبکہ 9 میں سے 1 شخص غذائی قلت کا شکار رہتا ہے. دھرتی پر موجود 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے کے لیے سالانہ تقریباً 3.7 بلین میٹرک ٹن
خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت دنیا تقریباً 4 بلین میٹرک ٹن خوراک پیدا کرتی ہے، لیکن تقریباً 1.3 بلین ٹن ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے باعث 1 ارب لوگوں کو بھوک کے مسئلے کا سامنا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو غذائیں ضائع ہو رہی ہیں، اناج ضائع ہو رہا ہے، پھل فروٹ جو ہے ضائع ہو رہے ہیں، اچھا کئی اور کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور یوں اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری دعوتوں کے اندر ہمارے گھر کے جو دسترخوان ہے، جب بھی سحری افطار ہوگی، اب وہ سحری میں کھانا بچ گیا تو اب روزے رکھ لیے، تو وہ کھانا کیا کریں؟ کیا ضائع کر دیں گے ہم؟ افطار ہوئی، کھانا کھایا، اب پیٹ بھر گیا تو اس کو ضائع کر دیں گے ہم؟ نہ، یہ آج طے کر لیں میرے پیارے اسلام بھائیو، ماہ رمضان کی اللہ آپ کو اور مجھے برکت عطا فرمائے، ہم نے کھانا ضائع نہیں کرنا۔ آپ کو نہیں کھانا، آپ اس کو ایسے کو دے دینا جس کے پیٹ میں چلا جائے۔ اگر یہ کھانا کھانے کے قابل ہے تو اس کو پھینکنے کا کیا مطلب کہ وہ بنتا ہے نا، نہیں پھینکنا چاہیے نا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے تعلق سے فرمایا کہ اس کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے گئی ہے لوٹ کر نہیں آئی ہے۔ اللہ پاک کی نعمت ہے نا، اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے چاول کے جو برتن ہیں، جس پتیلے میں یا جس برتن میں آپ یا جس پاٹ میں آپ چاول بناتے ہیں، آپ دیکھیں چاول کتنا اس کے وہ رہ جاتا ہے، کتنا سالن رہ جاتا ہے، کتنا فروٹ رہ جاتا ہے۔ خود آپ کی پلیٹ کے اندر جو آپ نے نکالا کتنا رہ جاتا ہے، فروٹ نکالتے فروٹ کتنا رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ سبزیاں فروٹ یہ سب کتنا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، پکاتے ہوئے ضائع ہو رہا ہے، نکالتے ہوئے ضائع ہو رہا ہے، سالن نکالتے سالن ڈالتے ہوئے چیزیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور جو فرائے کھاتے ہیں تو 2-4 فرائیاں کھائیں، اس کے بعد اتنا سارا وہ میں نے خود دیکھا یار، جو فرائیاں پتہ نہیں کیسی فرائیاں کھاتے ہیں یہ۔ ایک تو فرائی ویسے ہی اس کے تعلق سے جو یہ مضر صحت ہے یا نہیں ہے، اس پر تو امیر سنت کے بہت سارے مدنی پھول اور مدنی مذاکروں میں نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں، لیکن پکائی رہیں کھائی رہیں تو اس کو ضائع تو نہ ہونے دے یار۔ اتنا ویسٹیج، دنیا میں 1 ارب آدمی کھانے کی قلت کا شکار ہے، جبکہ کھانا ہے، دنیا میں اناج ہے، اللہ پاک نے عطا کیا ہے، پروڈکشن ہے، مگر کیا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ میرے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، روکنے کی کئی جگہ کوشش کی ہے۔ میں ایک عرب دنیا میں تھا، وہاں پر ہمارے لیے دعوت اسلامی کا جیسے دینی کام کے لیے میں گیا تھا، تو وہاں پر ایک دعوت کی گئی اور دعوت بھی بڑی مطلب دعوت تھی۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اب اتنے سارے حلقے بنے ہوئے تھے، کھانا تھا، گوشت تھا، چاول تھے، بہت کچھ رکھا ہوا تھا دسترخوان پر۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ کیا ضائع ہوا؟ میرا صبح یہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، میں نے کہا یہ آپ پھینک دیں گے؟ آپ کو بتاؤ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ویسے تو ہم یہاں پھینک دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ بتا رہے تو ہم اس کو پھینکیں گے نہیں، ہمارے یہ جو ورکنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ اس کو لے جائیں گے۔ میں کہا یار کیوں پھینک؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پھینک دیتے ہیں، ہم پھینک دیتے ہیں۔ یعنی وہ اگر پھینکنے پر بھی میں کہوں تو یہ کئی گھروں کا کھانا ہوگا اور کئی گھروں نے وہ کھانا دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھینک دیتے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے اگر آپ کو یاد آئے گا، کہیں آپ نے سحریاں افطاریاں اگر آپ کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو یہ آپ کی میری رسپانسبلٹی، ہم نہیں بنا سکتے بھائی۔ آپ کہیں سحری میں تو خیر ہم اتنے انوائٹ نہیں ہوتے، نہ سحری میں انویٹیشن کی کوئی سی صورت بنتی ہے، لیکن اب تو افطار پارٹیاں اور افطار کی دعوتیں تو کتنی بڑھیں گی نا۔ تو اب افطار کریں گے تو جناب مغرب کی نماز سے پہلے جو کھایا واپس آئے تو جناب وہ مینیو تبدیل، اب اس کے بعد عشاء سے پہلے جو کھانا کھانا ہے تو وہ اس کے لیے مینیو تبدیل، وہ کھائیں گے تو پھر بھاگیں گے جناب تراویح پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی۔ جن کو نماز پڑھنی ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں، جن کو نہیں پڑھنی بدقسمتی کے ساتھ تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور نماز پڑھیں، وہ تراویح پڑھنی ہے 20 رکعتیں۔ تو یوں مطلب کہ آپ دیکھیے کہ اب دعوتوں میں ہم اہتمام کریں، آپ سب مل کر کوشش کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ مدنی چینل ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن دیتا ہے، مدنی چینل ہمیں ایک سوچ دیتا ہے، مدنی چینل ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک ویژن دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے مدنی چینل۔ اور ڈیفینیٹلی ایک شخص بولے یا چند اسلام بھائی بولیں، بولنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ سیریس لیں اپنے گھر میں، اپنے دسترخوان میں، جہاں آپ دعوت میں جاتے ہیں وہ، یا جو خود دعوت کرتے ہیں وہ، یا جو دعوت کے لیے کھانا بناتے ہیں پکاتے ہیں وہ، سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اناج کو ضائع ہونے سے بچائیں، رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اللہ پاک کی اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ پاک ہمیں مہنگائی کی آفت سے، تنگ دستی کی آفت سے، اور اس طرح اناج ضائع کرنے کی جو ہمارے اندر جو بری عادت ہے، اللہ پاک ان سب سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ سبق آموز خبریں کا میں نے آج ایک ہی سیگمنٹ رکھا،
جو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سیگمنٹ ایک ہی تھا تاکہ میں 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آپ سے ڈسکس کر سکوں، اور جو مجھ سے اللہ پاک کی توفیق سے ہو سکا میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر اور بولا جا سکتا ہے لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، بس کرتا ہوں، اور جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اے قوم